خیال میں اگر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کا جو سیاسی کردار ہے، اگر اس کی انویسٹیگیشن ہو اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو یہ رجحان پاکستان میں ختم ہو جائے گا آئندہ؟ میرا خیال ہے کہ اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اگر متفق ہو جائے اور آگے چلے تو وہ زیادہ بہتر اور آسان راستہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ پیچھے کو جو ہے نا وہ پہلے پیچھے کا حساب کریں اور پھر اس کے بعد آگے کو چلیں. پہلے آگے کو چلیں نا، ملک کو محفوظ کریں، ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں، 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ مستقبل محفوظ کریں. بعد میں جو ہے وہ پھر دیکھ لیں. تو یہ وہ معاملہ ہے جس پہ ریکنسیلیشن یا ٹروتھ کمیشن بنا لیں، پتہ چل جائے کس نے کیا کیا ہے. یہ وہ معاملہ جس پہ عمران خان اور نواز شریف اور آصف زرداری کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین آدمی جو ہیں، ان میں باقی بھی 2-4 لوگ ہیں، یعنی بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، MQM ہے، یہ 3 لوگ یہ باقیوں کو لے کے بیٹھ جائیں نا تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اچھا، پولیٹیکلی بھی اور معاشی طور پہ بھی پاکستان جو ہے یہ اگلے دن جو ہے وہ مستحکم ہو جائے. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی ہے تو چیف منسٹر KP کے علی مین گنڈا پور صاحب نے آج ان کے بارے میں کچھ ارشاد کیا، ذرا سنیے. مجھے پتا ہے مولانا اپنا ریٹ لگوا رہا ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں نے پارٹی کو بھی یہ رائے ریٹ لگوا رہا ہے، پھر لے دے کرے گا، اپنے آپ کو مجھ سے بچا کچھ نہیں ہے، استعمال کر کے پھر مدرسے کے بچوں کو استعمال کرے گا، پھر کوئی ڈیل کرے گا، کشمیر کمیٹی لے گا، کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا اور پھر میرے روڈ پہ کہا میرا ووٹ بڑھے تو پھر کہیں. اچھا، یہ بڑی انہوں نے بلو دی بیلٹ اٹیک کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ. اس بلو دی بیلٹ اٹیک کے باوجود، اور کچھ دن پہلے پشین میں جلسہ ہوا، وہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف نعرے لگائے، وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب چل کے گئے فضل الرحمان صاحب کے پاس، ان کی ناراضگی کیوں دور نہیں ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب بھی اگر مولانا سے، محمود خان اچکزئی سے، اختر مینگل صاحب سے، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ بڑا ساتھ رہا ہے، انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. اس مشکل وقت میں جب عمران خان اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر جو ہے وہ جھوٹے مقدمے اور ظلم کر رہے تھے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر میاں نواز شریف صاحب اس معاملے میں آئیں گے تو آج بھی وہ بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی، لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ ابھی انتہائی ابتدائی سٹیج پہ ہے. آگے چل کے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف وہ واحد نیشنل لیڈر ہے اس وقت کہ جو اس صورتحال میں ایک ایسا کردار ادا کر سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے جائیں. اگر نواز شریف صاحب کوشش کریں تو محمود اچکزئی اور اختر مینگل واپس آ سکتے ہیں آپ کی طرف؟ نہیں، واپس لانے کی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. نہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ ادھر گئے کیوں ہیں؟ عمران خان کے ساتھ کیوں چلے گئے؟ وہ تو الیکشن سے مطمئن نہیں ہے. اور الیکشن سے تو آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ مطمئن نہیں. تو کون سا الیکشن تھا جس سے کوئی مطمئن تھا؟ اگر اب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہے تو PTI کے دوست جو ہے نا وہ اتنی بات کاٹ کے چلا دیتے ہیں. حالانکہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن وہ نہ کوئی 13 سے مطمئن تھا، نہ کوئی 8 سے مطمئن تھا، نہ کوئی 18 سے مطمئن تھا. تو یہ اطمینان جو ہے یہ پیدا کرنا تو سیاستدانوں کا کام ہے نا، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے نا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اپنی 5 سال کی مدت پوری کرے گی؟ دیکھیں جی، میں یہ چاہتا بھی ہوں اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ جو انتخابی تنازعات ہیں وہ آئینی اور قانونی طریقہ کار جو دیا گیا ہے، جب ایک نظم قائم ہو گیا، گورنمنٹ قائم ہوگی، اس کے مطابق ان کا ضرور حل ہونا چاہیے، اس کے اوپر ضرور انصاف ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. تو آپ کے تو کل پرسوں 2 MNA جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل ہو گیا اور PTI والے جو ہیں وہ MNA بن گئے ہیں. تو کوئی نہیں، ان اکارڈنس میں لا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نہیں کوئی نظر ثانی کی اپیل کر رہے؟ کوئی آپ الیکشن ٹریبیونل میں نہیں جا رہے؟ نہیں، میں مطمئن ہوں اپنے رزلٹ سے. اچھا، یہ بڑی اہم بات کی ہے رانا صاحب آپ نے. یہ ایک ٹپیکل پولیٹیکل ورکر والا جو ہے نا آپ نے جواب دیا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ بھی ہو کہ ہم صحیح ہارے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ دھاندلی. وہ کہتے ہیں جی مجھے ہرایا گیا ہے. تو آپ کو وجوہات کا پتہ ہے کہ آپ
جو نیریٹو رانا ثناءاللہ کا نیریٹو تھا وہ نیریٹو کوئی اور ہائی جیک کر کے لے گیا, اس لیے ووٹ اس کو پڑ گیا. یہ تو مانے نا آپ کا نیریٹو ہائی جیک ہو گیا ہے. بالکل یہ بات کریں گے, یہاں پہ کرنے کی ہے وہاں پہ کریں گے انشاءاللہ.